مزید سماعت فرمائیے، اللہ کریم صرف جنوں اور انسانوں کو رزق نہیں دیتے، وہ تو جانوروں کو بھی دیتے ہیں۔ قرآن کریم میں کتنے واضح الفاظ میں بیان فرمایا۔ سورہ العنکبوت آیت نمبر 60، وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ کتنے چوپائے وہ اپنا رزق اٹھاتے نہیں، اللہ یرزقها، اللہ انہیں رزق دیتے ہیں۔ کتنے چوپائے ایسے، نہ ان کی دکانیں، نہ ان کی فیکٹریاں، نہ ان کے کھیت، نہ ان کی ملازمتیں رزق پاتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ یرزقها وإیاکم، اللہ ان چوپایوں کو رزق دیتے ہیں اور خاص تمہیں بھی۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی بات کو ایک اور انداز سے امت کے یہ وعدے فرمایا۔ حضرات ائمہ احمد، ترمذی، ابن ماجہ، ابن حبان اور حاکم اس حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو انکم توکلتم علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا۔ ارشاد فرمایا، اگر تم اللہ پر ویسے ہی بھروسہ کرو جس طرح توکل کرنے کا حق ہے، تو اللہ تمہیں اسی طرح رزق دیں جس طرح پرندوں کو دیتے ہیں۔ پرندے جب صبح جاتے ہیں ان کے پیٹ خالی ہوتے ہیں، شام کو اپنے گھونسوں میں واپس پلٹتے ہیں، اللہ نے ان کے پیٹوں کو بھر دیا ہوتا۔ یہ پرندے، ان کی کون سی فیکٹری ہے، کون سی عادت ہے، کون سی ملازمت ہے، ان کے خالی پیٹوں کو بھرنے والے کون ہے؟ سب جواب دو۔ تو جو اللہ پرندوں کو دے سکتے ہیں، کیا وہ مجھے اور آپ کو نہیں دے سکتے؟ اور سورہ ہود، اس میں اللہ کریم نے ایک عام قاعدہ بیان فرما دیا، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ ہر رینگنے والی چیز اللہ کے ذمہ اس کا رزق ہے۔